اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے, لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے. خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے, نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرے. ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے, بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں, زبیر کو بنا دیں, اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں, وہ یہ کام نہیں. وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے, تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا. تو عثمان تو شہید ہو گئے, اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. اب آپ سمجھیں مرزا جی نے روایت کہاں تک بیان کی. مرزا جی نے روایت یہ بیان کی کہ لوگ موجود تھے. سنو میں مرزا جی کے الفاظ ایک دفعہ دوبارہ پڑھوں گا, ٹھیک ہے. مرزا جی کہتے ہیں آخری حج کے دوران میں ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا آپ خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. ان کا بیٹا آبان بھی موجود تھا. ان کا بیٹا کہیں نظر آیا میں آبان روایت میں, لیکن چلو ہوگا, مرزا جی کو کہیں دکھاؤ. بلکہ مشورہ آیا جی کہ طلحہ کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں. دیا کسی نے ایسا کوئی مشورہ کہ طلحہ کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں؟ میں آپ کو اصل میں بات بتاتا ہوں مرزا جی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مرزا جی لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ جلد بازی میں بھاگ بھاگ کے آ کر عثمان کو کہہ رہے ہیں نا فلاں کو بنا دو فلاں کو بنا دو, کوئی بھی علی کا نام نہیں لے رہا ہے. کوئی بھی مرزا جی تاثر یہ نکال کے دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علی کا نام نہیں لے رہا. اس کو بنا دو اس کو بنا دو جو حقدار ہے. کیونکہ دیکھو نا مرزا جی نے آگے کیا کہا ہے. مرزا جی نے آگے کہا ہے ظاہر ہے کہ آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے, اور ان میں ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا تو عثمان تو شہید ہوگا, اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا تو عثمان تو شہید ہو گئے, اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. مرزا جی نے آگے تو نکالا نتیجہ یہی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہاں پر یہ کہا کہ لوگوں نے آگے مشورہ دیا کہ طلحہ کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں. اچھا ایک اور بھی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. مرزا جی ہر اس روایت میں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, مرزا جی بڑی عیاری اور چلاکی کے ساتھ انہیں لوگ بنا دیتے ہیں. صحابہ کرام کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لوگ. سننے والے کو کیا تاثر جاتا ہے کہ ممکن ہے وہاں تابعین ہو, ممکن ہے وہاں صحابہ کے ساتھ تابعین ہو, تو اس لیے مرزا جی جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں, عام لوگ ہوں صحابہ نہ ہو. کچھ بات آ رہی سمجھ, کیونکہ اگر صحابی جا کر کوئی مشورہ دے رہا ہے نا تو مطلب کیا کہ صحابہ سے بہتر کون جانتا. مرزا جی تو شروع ویڈیو میں کہہ کے آ چکے نا کہ میں قرآن سے بیان کروں گا, یعنی اللہ کا فہم بیان کروں گا, رسول کا فہم بیان کروں گا, اور سلف کا فہم بیان کروں. سلف میں سب سے پہلے تو صحابہ ہے نا. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ کو بنا دو اور زبیر کو بنا دو, تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کا فہم کیا کہ کس کو بنانا چاہیے تھا. اب مرزا جی کے اوپر جواب ہے, مرزا جی کے مقلدین کے اوپر جواب ہے. مرزا جی روایت اسی لیے شاید آپ نے پوری نہیں پڑھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو روایت میں یہ الفاظ ہی نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ کسے بناؤ. لوگ مشورہ نہیں دے رہے تھے پہلے, عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ کسے بناؤ. مرزا جی اسے پی گئے. ٹھیک ہے. اب جو نیک نیتی والی بات ہے, مثال طور پہ ایک آدمی صحیح بخاری کی روایت کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور اس میں سیدنا علی کا نام نہیں پاتا ہے, تب وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزنی کا شکار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیونکہ مرزا جی نے ایک پہلے بیک گراؤنڈ بنایا ہے. آپ سمجھیں اس بات. مسئلہ یہ ہے کہ جب مرزا جی آگے خود ہی یہ بات کہیں گے کہ نہیں وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے, وہ امت کو شورا پر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے, تو مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی شورا کے ممبر آپ تھے؟ مرزا جی شورا کے ممبر آپ تھے؟ نہیں. تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ ظاہر ایک نہیں بننا تھا؟ ابے بھائی میرے, جب شورا پر عثمان رضی اللہ عنہ معاملے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کیسے کرو کہ ظاہر ایک نہیں بننا تھا؟ ہاں اب آپ یہ کہیں گے کیوں جو فضائل ہیں, جو سیدنا علی کے فضائل ہیں, جو بخاری مسلم کے اندر روایات کی ترتیب آتی ہے کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان, تو اس کے بعد کس کا مقام ہے پہلے, تو ہم کہیں گے اچھا تو ایسے تو پھر ابو بکر کے لیے بھی اشارات ملتے تھے نا جن کا آپ نے شروع میں انکار کر کے آئے ہو کہ جی میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو نہیں بنایا. پھر آپ پیچھے بھی یہی کہ گا اور ابھی آگے بھی کہو گیا ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بھی نہیں بنایا تھا. اب حضرت علی کے لیے وہی اشارات آپ کیسے اٹھا رہے ہو؟ ہاں ہم قائل ہیں
आप भी हो जाओ, फिर अबू बकर के लिए भी मानो, तब बात समझ में आती है। ऐसे उमर के लिए भी मानो, ऐसे उस्मान के लिए भी मानो। कौम शेफ वाली हरकत नहीं करो कि मामला अली का है तो वही हदीसें उठाओ, और जब मामला अबू बकर उमर उस्मान का है तो फौरन उन हदीसों को पसे पर पुष्ट कर दो और एक ऐसा बैकग्राउंड निकाल कर पब्लिक को दो कि पब्लिक सोच रहे हो शायद ऐसे ही हो। और फिर मजे की बात यह है कि उस्मान रजी अल्लाह तआला ने आगे यह भी कहा है कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे इल्म के मुताबिक भी वो इनमें सबसे बेहतर है। किन में? तमाम साहबा में ना, तमाम साहबा में उस्मान रज़ी अल्लाह के सामने वो तमाम साहबा में बेहतर है। इसका मतलब तो यह होगा उस्मान रज़ी अल्लाह के सामने तो वाली से भी बेहतर है। किस मकसद के लिए? खिलाफत के लिए। अब मिर्जा जी से हम कहेंगे मिर्जा जी सही बुखारी के हदीस है, जिसका आप कहते हैं ना मेरे को तारीख थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा होता। हम आपको बुखारी मुस्लिम की रिवायत सुना रहे हैं। अब लेकिन हमारा आपसे सवाल है, बताइए आप जो कह रहे थे वो सही है, जो हजरत उस्मान का मौकफ है वो सही है। अगर आप कहेंगे मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो अल्लाह की कसम आप अपना मौकफ बगैर कुरान और वो अहादीस सुनाए साबित नहीं कर सकते जिनमें जिक्र आता है पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। यह है अहले सुन्नत का मुकदमा, जिसको आप कभी भी बयान नहीं कर सकते।